أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most benevolent, the most merciful. O my Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Om Sahnavavatu Sahno Bhunaktu Sahviryam Karmamahe Tejasvanavadi Davastu Ma Viddishavahe Brahmanantamanadi Vishwakurdajam Satyam Param Shasvatam Vidyayasya Sanatani. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarerniyam Bhargo Disi Divas Dhimahi Dhayo Yo Naha Parchodaya. Om Shanti Shanti Shanti. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ میری زبان نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے، چونکہ میں ہندی اور اردو میں بات کر رہا ہوں۔ یہ میری اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو بہت اچھی بات ہے، سنیے، میں کوشش کروں گا، I'll try my level best to make understand you، میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ساتھیوں اور دوستو، I thank from the bottom of our heart، دل کی گہرائی سے آپ سب کا شکریہ، اس لیے کہ بنگلہ دیش کی دھرتی پر، یہاں کی زمین پر پہلی بار حاضری کا موقع ملا ہے، ورنہ I came from India yesterday، میں انڈیا سے آیا ہوں۔ I completed my Fazila course from Darul Uloom Deoband in 2011 and 12. Right now I am a teacher, I am a speaker of Islam۔ ابھی ہمارا جو مشغلہ ہے، جو کام ہے، جلسوں میں بھارت میں، انڈیا میں جاتے ہیں۔ ہمارے دوست، ہمارے محترم شیخ عبد المقتدر ہمارے بھائی کی طرح ہیں، انہوں نے انوائٹ کیا، دعوت دی تو ہم آئے۔ بہت لمبی بات نہیں، مختصر بات کروں گا۔ ہمارے یہاں بہت سارے جوان، ینگ بلڈ ہیں، نوجوان ہیں، وہ میری بات سمجھتے ہیں بہت اچھی طریقے سے۔ ایمان کے تعلق سے بات کروں گا۔ ان انٹائر ورلڈ، پوری دنیا میں
تقریباً 10 ارب انسان بستے ہیں آج کی تاریخ میں۔ 10 ارب، ان 10 ارب انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف 1 ارب 2 ارب انسان اللہ کو پسند ہے، باقی 8 ارب انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ 2 ارب انسانوں کو کیوں پسند کرتا ہے؟ واٹس ریزن؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ محبت کرتے ہیں ان سے؟ اللہ ان 2 ارب انسانوں کو پسند کرتے ہیں، باقی 8 ارب انسانوں کو اللہ ڈزنٹ لائک، اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس، ان 2 ارب انسانوں کے پاس ایمان جیسی عظیم نعمت ہے اور بیش قیمتی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے پاس اس کی بڑی قیمت ہے ایمان کی۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، if you have ایمان، ایمان کا مطلب to believe in اللہ، ایک اللہ کو ماننا اور اس کے کمان کو، اس کے حکم کو ماننا، اس کو ایمان بولتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ کامیاب۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو، تمہارے پاس ایمان ہے، آستھا ہے، ایک اللہ پر تمہارا وشواس ہے، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی پاور، سپر پاور ملک امریکہ، اسرائیل یا دنیا کے کسی ادیوگ پتی انسان سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم مومن ہو، تمہارے پاس ایمان ہے، اور جہاں ایمان ہوتا ہے تو وہاں ڈر نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں، قرآن میں صاف لفظوں میں کہا کہ تم مومن ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، you are superior in an entire world، پوری دنیا میں تمہارا ہی چرچا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی کے پاس، آپ جانتے ہیں دنیا میں لوگ بہت پیسے خرچ کرتے ہیں پنیہ کمانے کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے، لیکن کیا ایمان کے بغیر کوئی جنت جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میری ہندی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان کے بغیر کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا۔ ایمان ہے تو جنت جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی آستھا اور ایمان رکھے گا دخل الجنہ، جنت میں ضرور جائے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرمہ اللہ علیہ النار، جو انسان ایک اللہ کی گواہی دے اور محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانے، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، یعنی وہ جنت ضرور جائے گا وہ انسان۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان that is a very important, this is very compulsory for every Muslim, for every mankind of the world. If you want to be a great person in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, you must to believe in one God.
You must believe in one Lord. You must believe in one Allah. ایک اللہ کو مانو, تبھی تمہارا کچھ ہو سکتا ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور میرے بھائیوں, ابھی ہمارے نام کے ساتھ چترویدی ہے کنیکٹڈ, a word connected my name with my name, چترویدی. ہمارے انڈیا میں ہندو لوگ بہت ہیں, تقریباً 80%, 100 میں سے 100 میں سے 80 ہندو ہیں, باقی 20 میں اور لوگ ہیں. ان کی 4 کتاب ہے. There are 4 books, رگوید, یجروید, ساموید, اتھروید, authentic books. رامائن, مہابھارت, گیتا, بھوشیہ پران, کلکی پران, متسیہ پران, بھاگوت پران. ہم لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہی کلمہ, یہی لائن, یہی اشلوک ہمارے ہندو بھائی بھی پڑھتے ہیں سنسکرت لینگویج میں. ایکم برہما, ایک ہی برہما, ایک ہی پرماتما. ایکم برہما دتیو ناستے نہ ناستے کنچن, دوسرا نہیں ہے. ایکو دیوا, دیو ایک, پرماتما ایک. ان کا بھی عقیدہ ہے, ان کا بھی کلمہ ہے, لیکن وہ ایک اللہ کو, ایک ایشور کو نہیں مانتے ہیں. وہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو, چھوٹے چھوٹے خداؤں کو, ایشور کو مانتے ہیں. اور ہم مسلمان یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں. سکھ بھائی جو پگڑیاں باندھتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, سکھ بھارت میں پایا جاتا ہے. ان کا کلمہ ایک اومکار, ستنام کرتا برت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بنگر پرسادی. اس کا مطلب بھی ہے ایک گاڈ ہے, لیکن وہ ایک گاڈ کو مانتے نہیں ہیں, وہ بھی 10 گرو کو مانتے ہیں. اگر ایک خدا کو کوئی مانتا ہے تو وہ ایک مسلمان مانتا ہے, ایک مومن مانتا ہے میرے بھائی. اور سن لیجئے, دنیا ایک طرف ہو جائے, اگر آپ کا عقیدہ ایک اللہ پر ہے, آپ کا وشواس ایک اللہ پر ہے, تو آپ کامیاب ہیں. جنت جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ایک اللہ کو مانیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بالغیب, ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. ہم محمد رسول اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا, ہم مانتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے, اللہ کا آخری پیغمبر ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, تب بھی ہم مانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا, ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا, تب بھی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جنت اور جہنم ہے. ہم قیامت کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن ہمارا وشواس اس بات پر ہے کہ قیامت آنے والی ہے, قیامت آئے گی, قیامت قائم ہوگی. The world will be finished, the world will be destroyed. اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے. ہمارا عقیدہ, ہمارا وشواس ہے, اسی کو ایمان بولتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایمان سے بڑی کوئی قیمتی دولت نہیں ہے, ایمان سے بڑا کوئی قیمتی تحفہ نہیں ہے. اگر انسانوں کے پاس نیکیوں کے انبار ہو, نیکیوں کے انبار ہیں, نیکیوں کا پہاڑ ہے, لیکن ایمان نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا نیکیوں کا انبار بیکار, کیونکہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے. دنیا کے سارے لوگ کوئی کامیاب نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم کامیاب ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا قد افلح المؤمنون. جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وہ سب کے سب کامیاب ہیں. اس زمین پر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں, انشاءاللہ مرنے کے بعد definitely we will success in the day of judgment. اور قیامت میں ہم کامیاب ہوں گے, کیونکہ ہمارے پاس ایمان جیسی انمول نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں,
میری باتیں تو کمپلیٹ اتنی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی، لیکن بڑی قیمتی بات میں نے آپ کو کہا ہے کہ دنیا کے اور دھرم میں بھی ایک ایک خدا ہے، لیکن ان کے اندر گھوٹالہ ہے، گھوٹالہ، کرپشن ہے، کرپشن، گھوٹالہ۔ ہمارا قرآن، ہمارا کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ